السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کرن کتاب میں سے سبق انشاءاللہ کی پڑھائی کریں گے۔ تو چلیے اپنی کرن کتاب کا صفحہ نمبر 90 اور 91 کھول لیجئے اور میرے ساتھ سبق انشاءاللہ کرن کتاب صفحہ نمبر 90 اور 91 پر سبق کی پڑھائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سبق کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور فیاضی اور انکساری کی صفات سے روشناس ہو سکیں۔ آئیے آپ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اچھی باتیں سکھانے کے لیے بہت سے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے جو قرآن مجید کی سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ پیارے بچوں، مال و دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مستحق اور مسکینوں میں اس کا حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کے نیک اور صالح بندوں میں شمار ہو جائیں۔ اس کے برعکس جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے دی ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اس کے بندوں کا خیال نہ رکھنے سے اور غریب اور مستحق لوگوں میں مال نہ دینے سے اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو کم کر دیتا ہے اور اس کے طمع اور لالچ کا پورا انجام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کچھ حصہ غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ پیارے بچوں، آج کا یہ سبق انشاءاللہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کہہ کر ہم اس کام کے مکمل ہونے کا یقین کر لیتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس کام میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آئیے آج کے صفحہ نمبر 90 پر اپنی کرن کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر آج کی تاریخ ڈالیے، لکھیے 1 اپریل 2021، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعرات۔ ایک بار پھر دیکھیے، سبق ہے آپ کا کرن کتاب میں انشاءاللہ صفحہ نمبر 90، آج کی تاریخ 1 اپریل 2021 آپ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے اور دن میں لکھیں گے جمعرات۔ تو چلیے آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق آپ کا انشاءاللہ ہے۔ دوران پڑھائی مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، اس لیے اپنی پینسل اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو چلیے آئیے بلند آواز میں میرے ساتھ اس سبق کی پڑھائی کریں تاکہ آپ سبق کی پڑھائی روانی اور تسلسل کے ساتھ کر سکیں۔ آج کا سبق آپ کا انشاءاللہ آپ تاریخ، جماعت کا کام اور دن اس صفحے پر لکھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو چلیے آئیے سبق کی پڑھائی کیجیے۔ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا، مالدار دولت مند تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی زمین اور بہت سے باغ تھے۔ زمین کے کھیتوں میں بہت سی سبزیاں اور اناج یعنی چاول، باجرا، گندم وغیرہ اگتے تھے۔ باغوں میں بہت سے پھل لگتے تھے۔ ان سب چیزوں کو وہ بیچ کر پیسے بھی لیتا تھا اور بہت کچھ غریبوں میں مفت بانٹ دیتا تھا۔ جس دن پھل توڑے جاتے اس دن شہر کے غریب اور فقیر سب جمع ہو جاتے۔ مالدار مالک سبھی کو کچھ نہ کچھ خیرات کر دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کسی کو پیسے اور کسی کو پھل دیتا۔ اسی طرح سب خوش خوش گھروں کو جاتے۔ اگلے سال فصل اور بھی اچھی ہوتی اور پہلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ کچھ سال یوں ہی گزرے۔ کچھ عرصے بعد اس مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 5 بیٹے وارث ہوئے، یعنی ان میں سے حصہ دیا گیا، اس کی جائیداد میں سے اس کے 5 بیٹوں کو۔ جب کھیت اور پھل تیار ہو گئے اور کاٹنے کا وقت آیا تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جان تو خام خواہ بلا وجہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بانٹ دیا کرتے تھے، ہم تو سب مال اپنے ہی پاس رکھیں گے تاکہ اور امیر ہو جائیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے جا کر فصل کاٹ لیتے ہیں اور پھل اتار لیتے ہیں تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا کچھ حصہ ضرور نکالو۔ لیکن کسی نے اس نیک آدمی کی بات نہ سنی اور کہا کل ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ اتنے یقین سے یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ جیسا کہ پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا سبق کے شروع میں کہ انشاءاللہ کہنے سے ہم اس کام کی تکمیل اور مکمل ہونے کا یقین اپنے دل میں پختہ کر لیتے ہیں۔ جب انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا اس کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں آئیے اس سبق کے اگلے صفحے کی جانب، صفحہ نمبر ہے آپ کا 91، آپ وہ کھولیں گے۔ یہ بات وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ جو رب انہیں اتنے بڑے کھیت اور باغ دے سکتا ہے وہی رب ان غریبوں اور فقیروں کو مالدار کر سکتا ہے اور انہیں غریب۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنے مرحوم باپ کی طرح غریبوں اور فقیروں میں پھلوں کی فصل کا کچھ حصہ تقسیم کرتے اور ثواب پاتے، مگر ان ناسمجھوں نے اپنے دل کی تنگی، کنجوسی اور ناشکری کی وجہ سے یہ منصوبہ بنا لیا، کیونکہ وہ غریبوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ حصہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کے خیال میں مال کا حصہ ہم بلا وجہ ہی ضائع کر دیتے تھے اور اس مال کو ہم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم نہ کر کے اور مزید مالدار ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، اور آگے دیکھیے سبق میں کیا ہوا۔ ادھر تو یہ لڑکے یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ کے حکم سے ایسی گرم ہوا چلی کہ رات کو تمام کھیت
اور باغ جل کر خاک ہو گئے یعنی مٹی ہو گئے۔ صبح سویرے جب یہ اپنے باغ میں پہنچے تو جلا ہوا باغ اور کھیت دیکھ کر سمجھے کہ شاید راستہ بھول گئے ہیں، کیونکہ ان کا کھیت تو بہت ہرا بھرا اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ تھے۔ لیکن پھر کچھ نشانیاں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہی کھیت اور باغ ہیں۔ پھر ان میں سے اسی نیک آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی نہ سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ہاں، یہ اس نے کہا تھا، نہیں میں نے نہیں، اس نے کہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں انہیں اصل بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا بے شک یہ ہماری غلطی تھی، اب ہم سب اس برے کام کی توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ شاید وہ توبہ قبول کر لے اور اس سے اچھا باغ بدلے میں دے دے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سبق پڑھا۔ سبق میں آپ نے پڑھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اسے اور عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ مال جمع کرنے کی لالچ میں رہتا ہے اور غریبوں میں اس کا حصہ نہیں بانٹتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں اور اپنا دیا ہوا مال چھین لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اور نعمتوں سے نوازے۔ تو چلیے آئیے اس سبق کی پڑھائی میرے ساتھ ایک بار پھر کیجئے تاکہ آپ سبق کو روانی اور تسلسل کے ساتھ پڑھ سکیں اور مشکل الفاظ کو پڑھنا جان سکیں۔ تو چلیے آئیے، جیسا کہ آپ کو میں نے سبق کے شروع میں بتایا کہ آج کی تاریخ آپ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے اور دن میں لکھیں گے جمعرات۔ تو چلیے آئیے سبق کو ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیے۔ سبق ہے آپ کا انشاءاللہ۔ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کے پاس بہت بڑی زمین اور بہت سے باغ تھے۔ زمین کے کھیتوں میں بہت سی سبزیاں اور اناج یعنی چاول، باجرا، گندم وغیرہ اگتے تھے۔ باغوں میں بہت سے پھل لگتے تھے۔ ان سب چیزوں کو وہ بیچ کر پیسے بھی لیتا تھا اور بہت کچھ غریبوں میں مفت بانٹ دیتا تھا۔ جس دن پھل توڑے جاتے اس دن شہر کے غریب اور فقیر سب جمع ہو جاتے۔ مالدار مالک سبھی کو کچھ نہ کچھ خیرات کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا اس مال کا کچھ حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا۔ کسی کو پیسے اور کسی کو پھل دیتا۔ اسی طرح سب خوش گھروں کو جاتے۔ اگلے سال فصل اور بھی اچھی ہوتی اور پہلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ کچھ سال یوں ہی گزرے۔ کچھ عرصے بعد اس مالدار آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے 5 بیٹے وارث ہوئے، یعنی ان کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملا۔ جب کھیت اور پھل تیار ہو گئے اور کاٹنے کا وقت آیا تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا جان تو خام خواہ بلا وجہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بانٹ دیا کرتے تھے، یعنی اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ہم تو سب مال اپنے ہی پاس رکھیں گے تاکہ اور امیر ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے، دیے ہوئے رزق میں سے
وہ کچھ بھی حصہ غریبوں اور مسکینوں کو نہیں دیں گے اور سب مال اپنے پاس رکھیں گے تاکہ وہ اور زیادہ امیر ہو جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ان کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کو کیا ان کی یہ بات پسند آئی یا نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے جا کر فصل کاٹ لیتے ہیں اور پھل اتار لیتے ہیں تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا کچھ حصہ ضرور نکالو، لیکن کسی نے اس نیک آدمی کی بات نہ سنی اور کہا کل ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ اتنے یقین سے یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا کہ انشاءاللہ کہنے سے ہم اس بات کسی بھی کام کے کرنے کا یقین اپنے دل میں کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے وہ کام مکمل ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا۔ اگلے صفحے کی جانب، یہ بات وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ جو رب انہیں اتنے بڑے کھیت اور باغ دے سکتا ہے وہی رب ان غریبوں اور فقیروں کو مالدار کر سکتا ہے۔ انہیں غریب ایک بار پھر دیکھیے، یہ بات وہ سمجھ نہ پائے تھے کہ جو رب انہیں اتنے بڑے کھیت اور باغ دے سکتا ہے وہی رب ان غریبوں اور فقیروں کو مالدار کر سکتا ہے اور انہیں غریب۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ اپنے مرحوم باپ کی طرح غریبوں اور فقیروں میں پھلوں کی فصل کا کچھ حصہ تقسیم کرتے اور ثواب پاتے، مگر ان نا سمجھوں نے اپنے دل کی تنگی، کنجوسی اور ناشکری کی وجہ سے یہ منصوبہ بنا لیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو خرچ نہ کر کے مالدار اور امیر ہونا چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ غریبوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، ادھر تو یہ لڑکے یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ کے حکم سے ایسی گرم ہوا چلی کہ رات کو تمام کھیت اور باغ جل کر خاک ہو گئے، یعنی مٹی ہو گئے۔ صبح سویرے جب یہ اپنے باغ میں پہنچے تو جلا ہوا باغ اور کھیت دیکھ کر سمجھے کہ شاید راستہ بھول گئے ہیں۔ وہ سمجھے کہ ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں، کیونکہ ان کا باغ تو بہت پھلدار اور ہرا بھرا تھا، لیکن پھر کچھ نشانیاں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہی کھیت اور باغ ہیں۔ پھر ان میں سے اسی نیک آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی نہ سمجھایا تھا کہ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ہاں، یہ اس نے کہا تھا، نہیں میں نے نہیں، اس نے کہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر میں انہیں اصل بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا بے شک یہ ہماری غلطی تھی، اب ہم سب اپنے اس برے کام کی توبہ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، انہوں نے اس کام کی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ شاید وہ یہ توبہ قبول کر لے اور اس سے اچھا باغ بدلے میں دے۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی آپ نے قرآن مجید کی سورہ قلم میں بیان کی گئی ہے اور اس میں سے آپ نے یہ واقعہ آج پڑھا اور سنا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق اچھا لگا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹنا چاہیے، اس کو غریب اور مستحق لوگوں میں بانٹنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا،
لالچ کرتا ہے اور دن رات امیر ہونے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال چھین بھی لیتا ہے یا چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اور بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ تو چلیے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ آپ بھی اس سبق کی پڑھائی کیجئے اور مشکل الفاظ کو پر غور کیجئے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ یہ سبق روانی اور تسلسل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور آج کی تاریخ صفحہ نمبر 90 پر لکھنا مت بھولیے گا، اور اس سبق کو کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کتاب پر لکھیے گا، اور اس کی ایک بار پھر دہرائی اور پڑھائی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔